تو بھائیو سیرت کے جلسے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن کا صرف جلسہ کرنا، زندگی بدلنے کا ارادہ ہی کوئی نہ ہو، کسی ایک سنت پہ بھی اضافہ نہ کیا عمل کا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک سنت بھی زندہ نہ کی تو یہ تو مذاق ہو گیا۔ عقیدت ان سے، اطاعت اپنے نفس کی، اظہار محبت ان سے، اور اطاعت نفس و شیطان کی، یہ تو کوئی سودا نہ ہوا۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جیسے اپنی ذات میں پاک، ایسے اپنی صفات میں پاک، اپنی تعلیمات میں پاک۔ دیکھو حضور کی تعلیمات، امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈروں خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ تمام جرائم کو روکنے کی چابی بتا دی، تمام جرائم ختم ہو سکتے ہیں اس ایک جملے کو زندہ کرنے سے، اللہ کا خوف، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، سارے عدل اور انصاف کو زندہ کرنے کی چابی بتا دی کہ غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، عدل کروں عدل، عدل کروں عدل۔ دشمن آیا تو رگڑا دے دیا، جھوٹے کیس بھی اس پہ ڈال دیے، اپنے آئے تو قتل کے کیس سے بھی نکال لیے۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ عدل کے نام پہ کتنے بڑی ظلم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو ایک جملے میں بتا دیا، سارا معاشرہ عدل پہ آ سکتا ہے ہر حال میں۔ غصہ مطلب اگر مد مقابل دشمن بھی ہے عدل کرو، اپنا بھی ہے عدل کرو، ساری معیشت درست ہو جائے گی۔ ایک جملہ اگلا آ رہا ہے، ساری اکنامکس بند کر دی ایک جملے میں۔ والقصد فی الفقر والغنا، خرچے میں میانہ روی اختیار کرو، کبھی کوئی قوم مقروض نہیں ہوگی، کبھی کوئی شہر مقروض نہیں ہوگا، کبھی کوئی خاندان مقروض نہیں ہوگا، کبھی کوئی کنبہ، کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی عورت کبھی مقروض نہیں ہوں گے۔ اس ایک جملے کو زندہ کر دیں۔ والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی ہو، نہ بخل ہو نہ اسراف ہو، اللہ تعالیٰ سارے قرضوں سے نکال دے۔ اور جو جیسے اسراف ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ایسے تو ان کی زمین سونا اگلے پھر بھی قرضہ نہیں اتر سکتا۔ سعودیہ مقروض نہیں ہوا پڑا، کویت مقروض نہیں ہوا پڑا، ان کے پاس تو بڑی دولت ہے، وہ کیسے مقروض ہو؟ اسراف کی زندگی کبھی بھی انسان کو خوشحالی نہیں دے سکتی۔ پھر آگے 3 جملے آ رہے ہیں جو سارے معاشرے میں محبت کی اور الفت کی فضاؤں کو قائم کرنے کے لیے کافی، وافی، شافی۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں۔ وَأَنْ أُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے میرا حق نہ دے میں اسے اس کا حق دے دوں۔ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ 3 بنیادیں جس معاشرے میں زندہ ہو جائیں گی وہ دنیا میں جنت کے مزے لوٹے گا۔ خوشحالی پیسے سے نہیں آتی، خوشحالی ان 3 چیزوں سے آتی، کیونکہ حال دل کی کیفیت کا نام ہے۔ حال کوٹھی کو نہیں کہتے ہیں، حال گاڑی کو نہیں کہتے، حال بنگلے اور عہدے کو نہیں کہتے، حال دل کی کیفیت ہے۔ خوشحال، خوشحالی، وہ اس کا تعلق ہریالی سے نہیں، زراعت و تجارت سے نہیں، اندر کی کیفیت سے ہے۔ اور اندر کی کیفیتیں تب پروان چڑھیں گی جب یہ 3 باتیں ہر مرد عورت سیکھ لے۔ جو توڑے اس سے جوڑے۔ اور ایک بات بتاؤں، 100 نفل پڑھنے آسان ہیں، جو منہ پھیر کے گزر جائے اسے سلام کرنا مشکل ہے۔ تجربہ کر لیں۔ گرمی کا روزہ آسان ہے، جو گالی دے اسے دعا دینا مشکل ہے۔ عبادت بہت آسان کام ہے، اخلاق بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تم جو یہ 3 کام کرے گا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ یہ ضمانت اور کسی چیز پر نہیں۔ وَأَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، سب سے زیادہ جو معاشرے کو چیز توڑتی ہے وہ زبان ہے، تو اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ جب بولوں تو اللہ کی یاد کا بولوں، اللہ کی یاد کا بولوں، ضرورت کا بولوں، اللہ کی یاد کا بولوں تو لڑائیاں ختم۔
ایک شخص 100 کو ہرائے، تبلیغ والوں کا یہی دستور ہے، ان پر اعتراض ہوتے ہیں، ان کو کیا سے کیا لوگ کہتے ہیں، چپ، کوئی جواب نہیں، ان کے خلاف کتابوں کے ڈھیر لگ گئے، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، ایک کتاب اس کے جواب میں نہیں لکھی، ایک حرف نہیں لکھا، اوروں نے کتابیں لکھی، تبلیغ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں چھاپے گی، کیوں؟ سکوت سنت ہے، خاموشی، کام کرتے جاؤ، اللہ خود ہی نتیجے ظاہر فرما دے گا۔ تو جو آگ لگتی ہے زبان کے زخم سے، اور جو گھاؤ لگتا ہے زبان کے زخم سے، وہ تو مندمل نہیں ہوتا۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ایک عرب شاعر کا قول ہے، نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کا زخم کوئی نہیں بھرتا، چونکہ زبان کی تلوار دل کو توڑ کے رکھ دیتے، اور یہ تیر تلوار تفنگ جسم کو توڑتے ہیں، جسم مل جاتا ہے، ٹوٹا دل پھر نہیں ملتا، شیشہ ہوتا ہے، شیشہ ٹوٹ کے جوڑا نہیں کرتا۔